نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے ربی انی نذرت لک، اے میرے رب بے شک میں نظر مانگتی ہوں آپ کے لیے، ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ آزاد ہے، یعنی وہ آپ کے لیے آپ کے نام پر وقف ہے، فتقبل منی، بس آپ میری طرف سے اسے قبول کیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر حضرت عمران کی بیوی، حضرت عمران مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے اور اپنے دور کے بہت بڑے جید عالم دین تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ دن رات انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام دیا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بیوی نے، جو اس وقت حاملہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، نظر مانی کہ اے اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں دین کے لیے وقف کروں گی، یہ دین کی خدمت کرے گا، یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا رہے گا، جیسے اس کا باپ دن رات اللہ کے دین کا کام کرتا تھا، آپ کے دین کے لیے وقف تھا، یہ میرا بچہ بھی آپ کے دین کے لیے وقف ہوگا۔ بس آپ میری اس دعا کو قبول کیجئے اور میرے اس ہدیے کو بھی قبول کیجئے، میری اس نظر کو بھی قبول کر لیجئے، بے شک آپ تو سننے والے ہیں اور جاننے والے بھی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، بس جب بچے کی پیدائش ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی ہے میرے رب بے شک اب تو میں نے جنم دیا بچی کو، واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے جنا، ولیس الذکر کالانثیٰ، اور بچہ نہیں ہوتا مثل بچی کے، یعنی جب پیدائش ہوئی وہ پیدائش بچی کی ہوئی، اور اس وقت ان کے لیے پریشانی لاحق ہوئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ یہ خدمت کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگا، مسجد اقصیٰ کا والی بنے گا، متولی بنے گا، مسجد اقصیٰ کے دن رات خدمت کرے گا، اس کا امام اور خطیب بنے گا، لیکن معاملہ تو برعکس ہو گیا۔ اب بچے کے بجائے بچی کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے بچی کو، بچے کے بجائے جو بچی دنیا میں آئی، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے تھے اور پہلے سے جانتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یقینی بات ہے عمومی طور پر بچہ بچی کی مثل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے، وہ ہر محفل، ہر مجلس، ہر جگہ، ہر کام کے لیے جا سکتا ہے اور اسے کر سکتا ہے۔ بچہ ہو تو وہ پیغمبر بھی بن سکتا ہے، لیکن بچی کے اندر تو یہ خوبیاں نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ یہ بچی بچوں سے بھی زیادہ
عزت والی ہے، قابل تعریف ہے، قابل قدر ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں آپ سے اس بچی کے بارے میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی آل اولاد کو شیطان رجیم سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اس بچی کا نام مریم رکھا گیا، پھر اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا، یہاں تک کہ دعا کی یا اللہ اس کی آل اولاد کو بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یہ وہی بچی ہے جسے مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت اسی مریم علیہ السلام سے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کے دین کا پیغام دیا، اور یہ بات بھی حقیقت کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک غالب اکثریت میں ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد کائنات کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے یا جن کا نام سب سے زیادہ لیوا ہے، نام لیوا عیسائیت، جس کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ وہی بچی ہے کہ جس کی کرامات اللہ تعالیٰ نے اس قدر کائنات کے اندر کرایا۔